ہے کیا جنت، ہے کیا عبادت، یہ ہے کیا سیدھا راستہ۔ دعا کرنا بڑا آسان ہے کہ خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ کسی نے پتا بھی لگایا کہ جس راستے کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ ایڈریس کیا ہے، یا بس دعا کیے جا رہا ہوں کہ خدا مجھے حاجی بنا، مجھے حاجی بنا، مجھے حاجی بنا، لیکن حج پہ جانا کیسے یہ کسی کو پتا ہے؟ اے خدا مجھے مومن بنا، مجھے مومن بنا، مومن بننا کیسے؟ اے خدا مجھے حوریں دے، مجھے جنت جاؤ گے تو حور ملے گی بندے خدا۔ اے خدا مجھے لمبی زندگی دے، میرے بچوں کو صالح بنا، میرے بچوں کو نیک بنا۔ کیسے نیک بنیں گے؟ آدھے مولوی اس پہ لگ جائیں کہ مولانا کوئی وظیفہ دیں بچہ نیک بن جائے، مولانا کوئی وظیفہ دیں بزنس میں برکت ہو جائے، مولانا وظیفہ دیں اللہ مجھے شفا دے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، قبلہ مجھے شوگر ہے، ڈاکٹر کہے کہ آپ نے پرہیز کرنا، یہ دوا کھانی ہے، گھر آ کے پھر میٹھا کھائے، ڈاکٹر صاحب بیمار ہوں آپ کی دوا میں اثر نہیں ہے۔ بی پی کا مریض ہے، ڈاکٹر کا پرہیز ہے نہیں، دوا ہے نہیں، دعا پہ دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ ایک جملہ کہوں تاکہ ذہن بیدار ہو جائیں۔ کربلا میں شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے، کربلا میں ہور بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور یقیناً جب شمر نے نماز پڑھی تو ہم پڑھا ہوگا، اور جب ہور نے نماز پڑھی تو ہم پڑھا، مطلب نماز بغیر حمد کے ہے ہی نہیں نا۔ اب وہ حسین ابن علی نماز پڑھیں تو سورہ حمد ہے، یزید بھی پڑھے تو سورہ حمد پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر تو نماز ہے ہی نہیں۔ علی ابن ابی طالب بھی نماز پڑھے تو سورہ حمد ہے، اور امیر شام بھی نماز پڑھے تو سورہ حمد ہے۔ ہم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور سارا قصہ خدا نے کس میں رکھ دیا ہے؟ سورہ حمد میں اتار دیا ہے، کیونکہ اگر کسی کو حمد سمجھ میں آ جائے تو پورا مقصد دین سمجھ میں آ جائے۔ اور کبھی سوچا کرو یہ حکمت کا دین ہے، پہلی رکعت کا حمد، دوسری رکعت کا حمد۔ اہل سنت تو تیسری اور چوتھی میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ہم تیسری چوتھی میں نہیں، ہم منیمم 10 مرتبہ پڑھیں ہیں، وہ تقریباً 17 مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو کبھی سوچا ریپیٹڈلی حمد ہی کیوں پڑھوں؟ پورا قرآن خدا کا، پروردگارہ پہلے سورت میں ہم سورہ ہم پڑھا، دوسری میں مثلا یاسین پڑھ لوں، واقعہ پڑھ لوں، فیل پڑھ لوں، شمس پڑھ لوں، ضحیٰ پڑھ لوں، تیرا ہی تو قرآن ہے، تیرے ہی تو الفاظ ہیں۔ کہ نہیں، ریپیٹڈلی تو نے سورہ ہم پڑھنا ہے۔ کیوں سورہ ہم پڑھوں؟ ہم کیوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو دماغ خدا نے دیا ہے ہم نے اس کو بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے پیک کر کے بھیجا تھا، ہم نے اسی طرح پیک کر کے پھر واپس ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اس دماغ کو تھوڑا کیا کر لے، یوز کر لے۔ آپ کا والد آپ کو نیا نیا موبائل لے کے دے تو آپ اس کو کھولو گے نا، اس کی سیل کو توڑو گے نا، اس موبائل کو کیا کرو گے؟ یوز کرو گے۔ لیکن فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، جیسا دماغ لے کر آئے ویسا دماغ اللہ کی طرف واپس لے کے جاتے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کی مثال قردۃ خاسئین، بندروں کی طرح ہے۔ لہم آذان لا یسمعون، کان تو تھے پر سنتے نہیں تھے، دماغ تو تھے پر استعمال نہیں کرتے تھے، دل تو تھے پر غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی خدا مذمت کرتا ہے کہ میں نے تجھے اتنی پاورفل چیز دی جس چیز کی وجہ سے انسان بنا، لیکن تو نے اس دماغ کو کیا نہیں کیا؟ یوز نہیں کیا۔ ہاں، کھانا کیا کھانا ہے؟ وہی کھانے کی طلب تو حیوان کو بھی ہے، پینے میں کیا چیز استعمال کرنی تو حیوان میں بھی ہے، شہوت کو کس طرح پورا کرنا ہے یہ تو حیوان میں بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں حیوان کے اندر تجھ سے زیادہ ہیں۔ ہماری پوری زندگی ناف اور زیر ناف پہ گزر جاتی ہے، انسان سوچتا نہیں ہے کہ مقصد خلقت بشر کیا ہے۔ صبح سے شام تک فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کے اندر کچھ صفات پائی جائیں گی جس پہ رسول خدا نالا ہوتے ہیں۔ فرمایا دینہم دنانیرہم، ہمتہم بطونہم، قبلتہم نساؤہم۔ آخری زمانے میں لوگوں کی ہمتیں کس چیز پہ بن جائیں گی؟ شکم پہ بن جائیں گی۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ساری کمر ہمت باندھیں گے افطاری میں کیا کھانا ہے، ہاں صبح سے شام تک لسٹیں بنیں گی افطاری میں۔ کل میں حکمت روزہ بتاؤں گا، پھر پتہ چلے گا کہ اگر حکمت ہی پوری نہیں تو روزہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، اس میں ذرہ برابر روحانیت ملنے والی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک ہمت یہ باندھی ہوئی ہے، کھانا کیا کھانا ہے، یعنی صبح سے شام تک جو حکمت روزہ چلتی ہے وہ افطار پہ پوری حکمت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا ماہ مبارک میں اموات بڑی ہوتی ہیں مسلمانوں میں، کسی نے کہا بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خدا بلا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی خدا آپ کے مرنے کا شوق نہیں رکھتا، کوئی کربلا میں مر گیا کا بڑا خوش نصیب تھا، امام حسین نے بلا لیا، سوچو تو صحیح مولانا بھی بلایا ہے، خود زبردستی کیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں دعا مانگو طول عمر کی، کہ مومن جتنی لمبی زندگی جیے گا اتنی اپنی آخرت کو زیادہ کیا کرے گا؟ بنائے گا۔ ہاں، چوتھے امام کی ایک دعا ہے کہ خدا اگر میری لمبی زندگی سے مجھے جہنم ملتی ہے تو اس سے اچھا ہے مجھے
جہنمی بننے سے بچنے کے لیے موت دے دے، لیکن اگر وہ مجلس سنے، نماز پڑھے، عبادت کرے، خدمت بشر کرے، اس کی تو جتنی لمبی زندگی ہو اتنی مرتبہ کربلا جائے گا، زیارت امام حسین کرے گا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مرتے بھی ہیں تو کیوں مرتے ہیں؟ کیا وہ میری حتمی موت تھی یا میری معلق موت تھی؟ کیا وہ موت تھی جو خدا نے مقرر کی ہوئی تھی، یا وہ معلق موت تھی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نرق میں اتارا، اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو، اپنے بدن کو کیا کیا؟ تباہ و برباد کیا۔ کیوں خدا کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ انسان خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب ہلاکت کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہلاکت صحیح زندگی گزارنے نہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں کیسی کوالٹی آف لائف گزارتا ہوں، میں اپنے بدن کو کتنا صحت مند بناتا ہوں۔ وہ انگریز جو خدا کو نہ مانے، وہ انگریز جو رسول کو نہ مانے، وہ انگریز جو اہل بیت کے فرامین کو نہ مانے، ان کے یہاں چلے جائیے، 80 سال 90 سال 90 پلس ایئر ان کی ایج ہوتی ہے، اور پاکستانی اور انڈینز کی ایج نکالی تو کہا 60 پلس 55 پلس، اور نتیجہ نکالا کیوں بھئی اتنی کم زندگی؟ کب کوئی یہ تو نہیں کہ اللہ سے محبت ہے جلدی جا رہے ہیں اوپر، اہل بیت سے محبت ہے کہہ رہے نہیں ہم نے 55 کے بعد اوپر ہی چلے جانا ہے۔ کہا کیونکہ یہ لوگ پکوڑے زیادہ کھاتے ہیں، سموسے زیادہ کھاتے ہیں، اکثر یہ جگر کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں، تلن تیل ان کے اندر اتنا زیادہ ہے، 55-50 کے بعد دل گردے ان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاؤ۔ یا علی کرنے والے کا گردہ کام ہی نہیں کر رہا، اور وہ انگریز جو شیطان کو مانتا ہے، گردے بھی صحیح، دل بھی صحیح، ہر چیز ان کی کیا چل رہی ہے؟ صحیح چل رہی ہے۔ کیونکہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، نام علی کا لیتے ہیں، کام علی والے نہیں ہیں۔ ہوا قراتی بہترین جملہ فرماتے کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا آسان ہے، علی جیسی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کا کوئی بھی یا علی یا علی، دیکھیے کتنا آسان تھا نعرہ لگانا، آپ نے بھی علی کا، یہ کام آسان ہے، لیکن اندھیری رات میں نماز شب پڑھنا وہ بڑا مشکل ہے۔ میٹھے کا شوقین اور ڈاکٹر کہے نہیں کھاؤ، اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ ایران کے وہ گولڈ میڈلسٹ تھے، شاید رضا زادہ نام تھا ان کا، جس نے 220 پلس کا ویٹ اٹھایا تھا، مور دین 2 and 3 ٹائم اس کو گولڈ میڈل ملا، تو پوری دنیا کا لقب ملا، ہاں پوری دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان۔ اس سے کسی نے پوچھا رضا زادہ 200 پلس kg کا ویٹ اٹھائے کوئی، تو کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تیرے لیے اٹھانا مشکل ہو۔ ہاں مثلا غبارہ ہے جو 200 کلو اٹھا دے، غبارہ اٹھانے میں کیا ہے؟ کرسی اٹھانے میں کیا ہے؟ ممبر اٹھانے میں کیا ہے؟ مولوی بھی اٹھا لے بندہ، 200 کلو کا وزن ہی اٹھا لے۔ تو کہا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے اٹھانا مشکل ہو؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں ہاں ایک چیز بڑی مشکل ہے۔ کہ کون سی؟ کہ سردیوں کے موسم میں صبح کی اذان جب آتی ہے، یہ کمبل اٹھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ٹریننگ ہے جو خدا رمضان میں دیتا ہے، سیلف کنٹرول، ول پاور کو کیسے مضبوط کیا جاتا ہے۔ انسان ہے ہی اپنے ول پاور کی وجہ سے، اپنے سیلف کنٹرول کی وجہ سے انسان ہے۔ جوان ہو گیا 15 سال کا 16 سال کا، باپ نے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا، غصہ تو آئے گا نا، سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم، کہ آپ نے بے عزت کر دیا مجھے لوگوں کے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، باپ ہے اف تک نہ بولنا۔ اب اف وہ نہیں بولے گا جس کے اندر کیا ہو؟ کنٹرول ہو۔ میاں بیوی ہیں، لڑائی ہو گئی، کئی آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے شراب خدا نے اسی لیے منع کی کیونکہ انسان کا سیلف کنٹرول کیا ہو جاتا ہے؟